سب سے پہلی حدیث ہے جس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین، سب سے اچھا، سب سے عمدہ شخص وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور قرآن پاک دوسروں کو سکھائے۔ یعنی قرآن پاک کو سیکھنے والا اور قرآن پاک کو سکھانے والا، قرآن کا متعلم اور قرآن کا معلم، یہ دونوں لوگ پوری دنیا کے تمام لوگوں میں سب سے بہتر لوگ ہیں۔ یہ ہے پہلی حدیث۔ دوسری حدیث ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا یعنی یتیم کا خرچہ اٹھانے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، یعنی ان دونوں انگلیوں کی طرح۔ جس طرح ان دونوں انگلیوں کے درمیان کوئی تیسری انگلی نہیں ہے، اسی طرح میرے درمیان اور یتیم کی کفالت کرنے والے کے درمیان جنت میں کوئی تیسرا نہیں ہوگا، یعنی وہ ڈائریکٹ میرا پڑوسی ہوگا۔ اور تیسری حدیث ہے جس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَنْ أَمْشِي مَعَ أَخٍ لِي فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي مَسْجِدِي هَذَا شَهْرًا، کہ میں اپنے کسی مسلمان بھائی کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے کہیں جاؤں، یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس چیز سے کہ میں اپنی اس مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں 1 مہینے کا اعتکاف کروں۔ آپ خود سوچئے کہ اعتکاف کتنی عظیم الشان اور کتنی بڑی عبادت ہے، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 1 مہینہ کے اعتکاف سے زیادہ مجھے یہ پسند ہے کہ میں کسی مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کروں۔ اور چوتھی حدیث جس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنى للہ مسجدا، جس شخص نے اللہ کے لیے کوئی مسجد بنوائی۔ اور ایک روایت میں نبی علیہ السلام نے یہ الفاظ بیان فرمائے وَلَوْ كَمِفْحَصِ قَطَعَتْ، اگرچہ وہ قطع پرندے کے چھوٹے سے گھونسلے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، یعنی اس نے مسجد کی تعمیر میں اگر اتنا سا بھی حصہ لیا تو بن اللہ لہ بیتاً فی الجنہ، اللہ رب العزت جنت میں اس کے لیے ایک گھر بنائے گا۔ یہ 4 حدیثیں ہیں جو 4 چیزوں کی فضیلت بیان کرتی ہے کہ قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے والے سب سے بہترین لوگ ہیں، یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی ہوگا، اور کسی مسلمان کی ضرورت پوری کر دینا مسجد نبوی کے اندر 1 مہینے کے اعتکاف سے زیادہ ثواب اور درجہ رکھتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص مسجد کی تعمیر میں گھونسلے کے برابر بھی حصہ لے تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ تو اب زندگی کا 2-4 قیمتی لمحہ خرچ کر کے سوچئے کہ اگر کوئی ایسی جگہ ہو، کوئی ایسا مرکز ہو جہاں سے یہ 4 کام ہو رہے ہوں، قرآن پاک پڑھایا جا رہا ہو، سکھایا جا رہا ہو، یتیموں کی کفالت ہو رہی ہو، لوگوں کی ضروریات پوری کی جا رہی ہوں، مسجد کی تعمیر کا کام جاری ہو، تو اس مرکز کی تعمیر میں حصہ لینا کس قدر ثواب، اجر اور اللہ رب العزت کے نزدیک مقام و مرتبہ کا مستحق ہو۔ سوچئے نہیں، حصہ لیجئے، خرچ کیجئے۔ جب آپ خرچ کریں گے تو اللہ رب العزت آپ پر خرچ کرے گا۔ کون ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے؟ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے کہ اللہ اسے اس کا قرض واپس کرے گا اور دوگنا بدلے کے ساتھ واپس کرے گا؟ اللہ رب العزت اس شخص پر رحم کرے جو اپنے لیے یہاں حصہ لے کر صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ اس شخص پر بھی رحم کرے جو اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائے۔ حصہ لیجئے، اس پیغام کو اپنے دوست، احباب اور رشتہ داروں تک پہنچائیے تاکہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ تیار ہو سکے۔